اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عقیل جمیل صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں۔ بس ابھی کافی دنوں سے کچھ مصروفیات چل رہی تھی، تو ویسے بھی سندھ سے واپسی ہوئی تھی ہماری، تو ہم نے شکریہ کا ایک میسج دینا تھا اپنے دوست احباب کو، اپنے علاقے والوں کو، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں دے سکے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام معاونین، محبین، مخلصین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے بڑے ہی احسن انداز سے مخلصانہ طور پر قدم بہ قدم ساتھ چلے، شانہ بہ شانہ رہے، اور میری سوچ کو انہوں نے اپنی سوچ سمجھا، اس فکر کو اپنی فکر سمجھی، اور وہ اسی غم کے لیے الحمدللہ انہوں نے بہت محنتیں کی۔ جو ان کی محنت رنگ لائی ہے، الحمدللہ ہم نے خدمت کی ہے سندھ میں جا کر، مختلف علاقوں میں۔ اس قابل نہیں تھے، شکر ہے تیرا خدایا کہ تو نے اس قابل بنا دیا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، یا ہم اس قابل نہ تھے کہ جس طرح کا اس نے اتنا عظیم کام ہم سے لیا ہے۔ یہ شاید ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ شاید کوئی اس کو چھوٹا سمجھتا ہو، شاید کوئی اس کو مطلب کے لیے سمجھتا ہو، شاید کوئی اس کو مقصد کی بنا پر سمجھتا ہو، لیکن الحمدللہ یہ ایک امامت کبریٰ ہے۔ مسجد میں امامت کروانا، خطابت کروانا، وہ امامت صغریٰ ہے۔ میدان کے اندر رہ کر کام کرنا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سہارا بننا، بے سہاروں کا سہارا بننا، گرتے ہوں کو تھامنا، جن کے پاس کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ان کے آنسو پوچھنے والے بننا، جن بہنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا بھائی نہیں ان کا بھائی بننا، جن ماؤں کا سہارا نہیں ان کا سہارا بننا، یہ صراط الجنہ فاؤنڈیشن کا مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ جتنی بھی ٹیم ہے ان کو اسی مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہی مقصد بتایا گیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت انشاءاللہ کام کیا جائے گا۔ اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے جس طرح کا بھی کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ چاہے ہم سوئی ہی دے سکتے ہیں، ہم سوئی بھی دیں گے، وہ بھی کسی کام آ سکتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد مسجد نبوی میں 1 ماہ مسلسل عبادت میں رہوں، قیام، رکوع، سجود، تہجد، ذکر و اذکار میں رہوں۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی پریشانی کے لیے یا اس کی کوئی مصیبت حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو وہ اس کا چند سیکنڈ کا چلنا میرے اس 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے دن دگنی رات چگنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ اس پہ کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک نوجوان کے دروازے پہ دستک دی تھی، ہم نے ایک نوجوان کو ساتھ ملنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے، شاید یہ کوئی کام نہیں ہے جو منصوبے بتا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی ہمیں سال نہیں ہوا، آپ نے ہمارے کام دیکھے ہیں۔ جو نوجوان ساتھ اٹیچ ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ اس پرفتن دور میں، آج اتنا پرفتن دور ہے، ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے، ہر کوئی اپنے ذات کے لیے، ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی طرح کی خواہش کے لیے کسی دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، کسی دوسرے سے ملتا ہے، کسی دوسرے کا کام کرواتا ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے لیے ہزاروں روپے لٹاتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری خواہشات اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنی بری خواہشات کی خاطر
طرح طرح کے کام کر رہے ہیں پورے جو شریعت کے بھی خلاف ہیں، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں، غیرت کے بھی خلاف ہیں، عزت کے بھی خلاف ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس سے ہمیں اپنا مفاد حاصل ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ صراط الجنہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنے بھی ممبر اٹیچ ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹیچ ہوئے ہیں. ان کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. صرف ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ہمت ہے، ایک ہی فکر ہے. وہ یہ کہ ہم کس طرح سے اپنے اس علاقے کو کس محنت کے ساتھ ان بڑھتی ہوئی آبادی میں پریشانیوں کو کلوز کر سکیں، اس بڑھتی ہوئی آبادی میں مصیبتوں کو کنٹرول کر سکیں، بے سہاروں کا سہارا بن سکیں. آپ سوچتے ہوں گے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. یقین جانیے ہمارے پاس آئے روز سب آفس میں ایسی ایسی جوان بیٹیاں، ایسی ایسی جوان بہنیں آتی ہیں جن کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، جن کی تیمارداری علاج کروانے والا کوئی نہیں. الحمدللہ صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی وہ ٹیم، وہ تشکیل دی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کافی تعداد میں وہ فارم پور ہو چکے ہیں، کارڈ بن چکے ہیں. جو اپنا علاج کرواتا ہے وہ اپنے صراط الجنہ کلینک سے بالکل فری علاج کروا رہے ہیں. ہر قسم کا جتنا بھی ان کا ہمارے پاس جو سہولت ہے، ہمارے پاس جتنا کچھ ہے ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں. ابھی ہماری اتنی استطاعت نہیں تھی، ہماری اتنی قوت نہیں تھی کہ ہم اتنا کام کر سکیں. ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے. اور ہم ساتھ میں جو بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، معذور ہیں، ان کی جو ہیں میڈیسن کی ذمہ داریاں، یہ مکمل حساب کتاب ہے. لیکن ہم اتنے جو کہ ابھی اتنا کر نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی کیا. ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اس فارم کو کینسل کر دیں، اس کو تقریباً ہم 2 سال بعد اٹھائیں گے اس مسئلے کو. میں نے کہا جی اس فارم کو بھی چلائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہن کا ہاتھ اٹھے، اس کے ہاتھ اٹھنے کی وجہ سے ہمارے اللہ دروازے کھول دے. تو یہ ایک سبب ہے اسباب بڑھانے کا. تو اس لیے ہم آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ابھی بھی الحمدللہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ باہر بیٹھنے سے، سوچنے سے، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ سوچنے سے کہ یار یہ 50 میں کیسے نظام چلاتے ہیں، یہ سوچنے سے یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ سوچنے سے یہ اتنی رقم کہاں سے لے کے آتے ہیں، یہ سوچنے سے ان کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنے سے ان کا نظریہ کیا ہے، یہ سوچنے سے ان کی سوچ کیا ہے، یہ سوچنے سے ان کی فکر کیا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کو تمام تر معلومات ہو جائے گی، آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو باہر بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اندر آئیں، آپ ملیں، شانہ بشانہ چلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں، باہر والوں کو کام ہوتے نظر نہیں آتا، جو اندر جماعت میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کام کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کیسا کیسا ہو رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کوئی بھی تنظیم اٹھتی ہے یا کوئی کام کرتے ہیں ہوتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، بڑے بڑے پروپوگنڈے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہر کوئی کسی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم تحقیق کریں، ہم ان سے پوچھیں، ہم سے ملاقات کریں، ہم پوچھیں کہ یہ ہوا اڑ رہی ہے، اڑاتے جاؤ. ہواؤں کا کیا ہے، باتوں کا کیا ہے، جتنی مرضی چھوڑتے جائیں. پتہ تو تب چلتا ہے جب میدان میں میدان والے کے سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. تلوار کا تب پتہ چلتا ہے زور کا جب تلوار والے کے ساتھ ہو. کہی کا تب پتہ چلتا ہے جب دوسرا کہی چلا رہا ہو تو محسوس ہوتا ہے یہ تو بڑی ہلکی ہے. جب خود پکڑے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو زور لگتا ہے. تو اس لیے کیونکہ خواہشوں سے پھل نہیں گرتے جولی میں، فردوس کی شاخ کو ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے نام کا دیا جلانا ہوگا. اس لیے آؤ، یہ چھوڑ دو یہ کہنا کہ یار وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. یہ ایک دوسرے کی خاطر لڑنا چھوڑ دو. ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، ہماری زمینیں سانجھی ہیں، ہمارے مکان، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں ایک ہے. ہم نے ایک دوسرے کو گزرتے ملنے کے لیے، ایسے سلام کرنے کے لیے گزرنا ہوتا ہے.
تو ایسی تہمتوں سے، ایسے بہتانوں سے ہم دور رہیں، اور ایسے الزام تراشیوں سے بھی ہم دور رہیں جس سے ہمیں کل کو شرمندگی اٹھانا پڑے، جس کو ہم ثابت ہی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ باہر بیٹھنے سے، باتیں کرنے سے یہ فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ آؤ، ساتھ ملو، شانہ بشانہ چلو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری آپ کو خوشخبری انشاءاللہ یہ سنا رہے ہیں کہ الحمدللہ آج میری دوبارہ روانگی ہے سندھ کی طرف۔ ہم وہاں سندھ جائیں گے۔ ہم نے تمام جتنے بھی مکانات ہیں یا پہلے جو سسٹم ہے، مسجد گری ہیں، مساجد جو گر چکی ہیں، مکان جن لوگوں کے گر چکے ہیں، ان کی تعمیرات کا منصوبہ صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی تنظیم نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہیں اور اللہ کھولتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اس سے پرعزم امید رکھتے ہیں کہ اللہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، جنگل کا شیر منوں کے حساب سے گوشت کھاتا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے جس کو یہ بس ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی، اپنی کوٹھی اور بنگلے بنانے کی، مالداری کی۔ وہ باقی جو مخلوقات ہیں وہ پیسہ تو نہیں کماتی، اس کو بھی تو اللہ دے رہا ہے۔ جنگل کے شیر کو اللہ تازہ کھانا دیتا ہے، مردار کا شکار وہ نہیں کرتا۔ اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے تازہ دے گا، میں تازہ کھاؤں گا، وہ خوددار ہے۔ ہمارا یقین کہاں گیا؟ گلی کے کتے کو اللہ کھلا کے سلا سکتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جس کے چہرے کی قسم اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد، 5ویں قسم اللہ نے دوبارہ کھائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ کو محبوب ہی بہت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کی خاطر دوڑے گا، کیا اللہ اس کو بھوکا مارے گا؟ یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے گا، اللہ اس کو دے گا، چاہے دیر سے دے گا ضرور۔ یہ انشاءاللہ آپ ہمت یقین بنائیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت دروازے کھولیں گے۔ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ کام تب کریں گے جب ہم ساتھ ملیں گے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ باہر بیٹھنے سے تو ہر کوئی باتیں کر لیتا ہے، تو اس لیے کئی چلا کے دیکھو کتنی زور لیتی ہے۔ اس لیے آپ آئیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کام کتنا ہو رہا ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، بہت جلد پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ درد، وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ قوت ڈالے۔ دیکھیں، سوکھے درخت سے زیادہ بنجر زمین، سوکھے درخت سے زیادہ بنجر وہ دل ہے جس میں احساس نہیں، احسانیت نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بنجر ہے۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کھارا کنواں کسی کا کام نہیں آتا، کھارا کنواں کسی کا کام نہیں آتا، بنجر زمین کسی کے کام نہیں آتی، کانٹے دار جھاڑیاں کسی کے کام نہیں آتی۔ پھلدار بنو، میٹھا پانی، میٹھا کنواں بنو۔ ہاں، ایسے بنو کہ تم سے لوگ فائدہ لیں، تم ایسا کچھ کر کے جاؤ۔ موت سب کو آنی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے، اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام کر کے مرو کہ کل کو تمہاری قبر سے کوئی گزرے تو کہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کے لیے اس کام کو سر انجام دیا ہے، اس کام میں قدم رکھا تھا، اس کے ساتھ ملے تھے، اس کے ساتھ چلے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایسی سوچیں پیدا کرو، ایسی فکر پیدا کرو۔ تو اس لیے ہم پھر ریکویسٹ کرتے ہیں نوجوانوں سے کہ صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی ہم نے ممبرشپ شروع کی ہوئی ہے۔ ممبرشپ یہ ہے، صراط الجنہ فاؤنڈیشن جبوکی کی ممبرشپ یہ ہے، جو نوجوان چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہوں، وقت نہیں دے سکتا، اپنا تعاون کر سکتا ہوں، وہ نام لکھوا سکتا ہے کہ جی میں ماہانہ آپ کو 100 روپیہ دوں گا، میں جی ماہانہ آپ کو 50 دوں گا، میں جی ماہانہ آپ کو 20 دوں گا، میں ماہانہ 1 روپیہ دوں گا۔ اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ریاکاری کے لیے دیا ہوا 50,000 بھی وہ احد پہاڑ سے کیا کھجور کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاکاری کو چھوڑیں، اخلاص مخلصی کے ساتھ چاہے 1 روپے کی ممبرشپ حاصل کریں، وہ حاصل ضرور کریں۔ تو اس لیے آپ آئیں، آپ ممبرشپ جو چل رہی ہے، سب صراط الجنہ فاؤنڈیشن کا سب آفس ہے، چاندی جو ہے ہمارا بھائی چاندی،
ان کی دکان کے سامنے ایک دفتر ہے بنایا ہوا ہے، سب آفس ہم نے، یہ میری اپنی ہے رہائش گاہ کے ساتھ گھر میں کے اندر ہی ہے، ہم نے ایک دفتر، مرکزی دفتر بنایا صراط الجنہ فاؤنڈیشن کا. آپ ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جو ماہانہ آپ تعاون کر سکتے ہیں صراط الجنہ فاؤنڈیشن کی پلیٹ فارم کے ساتھ، وہ اپنے پورے علاقے کے نوجوانوں کو یہ آفر ہے، پورے علاقے کے، کہ یہ ایک خیر کی پلیٹ فارم کے ساتھ ملیں. انشاءاللہ یہ ذریعہ نجات ثابت ہوگا اور آپ کی نسلوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ رب العزت جو کہا سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچپن میں ہم نہ سمجھے اس کایا کی قدردانی، اب سمجھے تو کیا سمجھے جب ڈھل گئی جوانی. کس کام کا ہے وہ دریا جس میں نہیں روانی، اب جوش ہی نہیں رہا تو کس کام کی ہے یہ جوانی. والسلام.